35 خارجی تو ہمارے 12 ہمارے فوجی جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ لڑائی بہت شدید ہے۔ آرمی چیف اور پرائم منسٹر بنو پہنچ گئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے اندر ایک دفعہ پھر گھس کے کارروائی کرنی ہوگی، اور ہمیں ان کے جھوٹے وعدوں میں یقین نہیں کرنا چاہیے کہ زلمے خلیلزاد اور امریکہ کے جو خصوصی نمائندے ہیں برائے اسیران یا برائے قیدیوں کے ٹرمپ کے، وہ کابل پہنچ گئے ہیں۔ امریکہ کا تسلیم کرنا جو وہ زیادہ اہم ہے، اس سے ان کے لیے یورپ کے راستے کھلیں گے، مغرب کے دروازے کھلیں گے۔ نیپال میں بری وزیر اعظم آ گئی ہیں، اور آپ کہہ رہے تھے وہ خاتون چیف جسٹس کے آنے میں آئینی رکاوٹ ہے، لیکن وہی آ گئی ہیں۔ نہیں، وہ انہوں نے ایک عبوری سیٹ اپ بنا دیا ہے۔ اب انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے کہ مارچ میں الیکشن ہوں گے اور پارلیمنٹ آئے گی۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ الیکشن کیسے، پھر بادشاہت کیسے بحال ہوگی اگر الیکشن ہونے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ سیکورٹی اور انٹرنیشنل افیئرز کا ویلاگ ہے۔ آج کی بڑی خبر تو یہ ہے، 35 خارجی تو ہمارے 12 ہمارے فوجی جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ لڑائی بہت شدید ہے۔ آرمی چیف اور پرائم منسٹر بنو پہنچ گئے ہیں، اور پشاور کا جرگہ کہہ رہا ہے آپریشن نہیں ہونے چاہیے، لیکن آرمی چیف اور پرائم منسٹر کا بنو پہنچنے کا مطلب ہے کہ آپریشن ہوگا۔ آپریشن لازمی ہوگا۔ آج وزیر اعظم نے جو فوجی ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی ہے، وہاں سے جو خبر آئی ہے اس میں ایک جملہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان اور خوارج میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ تو یہ بہت سخت پیغام ہے، اور سویلین قیادت کی طرف سے ایسا سخت پیغام ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ فوج کیا سوچ رہی ہوگی۔ اس سے پہلے خوارج نے 16 پاکستانی فوجی شہید کیے تھے، اور آج پھر 12 پاکستانی فوجی شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا لاس ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے اندر ایک دفعہ پھر گھس کے کارروائی کرنی ہوگی، اور ہمیں ان کے جھوٹے وعدوں میں یقین نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ بات بڑھے گی آگے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اب ان اناؤنسڈ کارروائی ہوگی، سرجیکل سٹرائکس ہوں گی۔ ہم کوئی باقاعدہ فوج تو اندر داخل نہیں کریں گے، لیکن ٹیکنیکل بات یہی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ہمیں اس کا حل نکالنا پڑے گا، کیونکہ جانی نقصان بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک طالبان کو بڑی ذکر نہیں پہنچائی جائے گی، طالبان اس سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ اب بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور ہمیں وہاں سے کسی بڑے سر والے کو اڑانا چاہیے۔ بڑے سر والے کو اڑانا چاہیے یا بڑے سر والے سے بات کرنی چاہیے؟ نہیں، مجھے تو لگتا ہے اس دفعہ اڑانا پڑے گا۔ بڑا سر جو ہے وہ ہمیں اڑانا پڑے گا۔ کہ زلمے خلیلزاد اور امریکہ کے جو خصوصی نمائندے ہیں برائے اسیران یا برائے قیدیوں کے ٹرمپ کے، وہ کابل پہنچ گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کے طالبان رجیم کے پاس کچھ امریکی قیدی موجود ہیں، جن کو چھڑانے کے لیے زلمے خلیلزاد اور ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے کابل پہنچے ہیں۔ وہ کابل ہیں، وہ یہ نمائندے چھڑا لیں گے، سارے چھوٹ جائیں گے، ایک ایک کر کے دیں گے۔ کل کتنے ہیں؟ میرے خیال میں سارے قیدی تو ایک دم طالبان نہیں دیں گے، پھر تو ان کے بعد ٹرمپ سے بات کرنے کے لیے کچھ رہ ہی نہیں جائے گا۔ پہلے جب وہ گئے تھے تو ایک دیا تھا انہوں نے، اب ایک اور دے دیں گے تو پھر 2، ٹوٹل کتنے؟ کچھ کہہ رہے ہیں 3 ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں 2 ہیں، تو اس پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر آصف صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کتنے قیدی ہیں کل؟ انہوں نے 5 ماہ پہلے ایک قیدی دیا تھا، جارج گلیزمین۔ اس وقت بھی یہی ڈیلیگیشن آیا تھا۔ 5 ماہ پہلے ایک بندہ وہ لے گئے تھے، اور اس کی انہوں نے تصدیق کی تھی کہ وہ اس کو ہم نے چھڑا لیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے 2 مزید قیدی وہاں پہ ہیں طالبان کے پاس، لیکن طالبان وہاں اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک بندہ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ڈینائی کر رہے ہیں، اور وہ افغان امریکن ہے۔ تو اب وہاں پہ 2 بندوں کا ایشو ہے۔ آج اس پہ بات ہوئی ہے، تو یہ آج یا کل میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آج یا کل ان کو وہ اپنا کوئی نہ کوئی قیدی واپس لے کے جائیں گے ساتھ۔ ایک ہی لے جائیں گے نا، ایک کو تو پھر طالبان حبیبی کو تو نہیں مان رہے ہیں وہ جو افغان، وہ اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمن الظہری کے، ان کو شک ہے کہ اس کے قتل میں ملوث ہے، اور اس میں ویسے وہ وہاں سول ایویشن کا ہیڈ تھا، انجینئر ہے، اور افغان طالبان کا موقف ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، جبکہ امریکنز کا موقف ہے کہ وہ افغان طالبان کے پاس ہے۔ اس کی فیملی بھی کہتی ہے کہ وہ افغان طالبان کے پاس ہے۔ تو ایک حبیبی کا تو ہے تنازع کہ وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن دوسرا جو ایک امریکن ان کے پاس ہے وہ کل چھوڑ دیں گے،
اور یہ بات میں ڈاکٹر صاحب سے متفق ہوں. اگر انہوں نے نہ چھوڑنا ہوتا تو پھر زلمہ خلیلزاد اور وہ ٹرمپ کے نمائندے آتے ہی نہ لینے کے لیے. ایک بیک چینل 4-5 ماہ سے بات. لیکن نا اس میں ایک اور جو مجھے طالبان میڈیا میں جو ایک جملہ نظر آیا ہے، میں اس کو ضرور یہاں شامل کرنا چاہوں گا. طالبان میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ امریکی ایلچی نے کہا ہے کہ ہم افغان عوام کے حکمرانی کے انتخاب پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہم یہاں پہ کسی قسم کا اس کے طالبان حکومت پہ اعتراض نہیں رکھتے. یہ بڑا اہم ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ اب جب وہ طالبان سے ڈیل کر رہے ہیں تو وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کو حکمران نہیں مانتے ہیں. نہیں، وہ یہ مجھے نہیں پتا کہ اب ان کے یہ الفاظ ہیں یا یہ افغان میڈیا نے خود سے ڈالے ہیں. یہ ایک طرح سے ان کی لیجیٹیمیسی بن رہی ہے اگر وہ جملہ انہوں نے کہا ہے. لیجیٹیمیسی تو ان کو روس نے بھی تسلیم کیا ہے، چائنا ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے. امریکہ کا تسلیم کرنا جو وہ زیادہ اہم ہے. اس سے ان کے لیے یورپ کے راستے کھلیں گے، مغرب کے دروازے کھلیں گے. اور ابھی افغان طالبان کا ایک وفد جو ہے وہ آسٹریا پہنچا ہوا ہے. وہ وہاں پہ مذاکرات کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں پہ سفارتی ہماری نمائندگی جو ہے اس کو، اور آسٹریا اس میں دلچسپی رکھتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو پچھلے دنوں خبریں آئی ہیں کہ کابل سے ایک انڈین ڈپلومیٹ کو انہوں نے پرسونا نان گراٹا قرار دے کر نکالا بھی ہے. ہاں جی، اس کو نکالا گیا ہے، حریش کو. لیکن آج افغان وزارت خارجہ نے پھر اس سے اس کی تردید کی اور انہوں نے کہا نہیں، وہ اپنی مدت پوری کر کے چلا گیا ہے، ہم نے اس کو نہیں نکالا. اچھا، ویسے پہلے تو یہ تھا کہ پرسونا نان گراٹا کے طور پر نکالا. وہ ڈیمیج کنٹرول ہے یا جو بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور خبر میں آپ کو دوں کہ وہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات اگر خراب ہوتے اور پرسونا نان گراٹا دے کے کر کے نکالا ہوتا تو افغانستان کا وزیر خوراک حمداللہ زاہد جو ہے وہ اس وقت دلی میں نہ بیٹھا ہوتا. یہ بات ٹھیک ہے کہ افغانستان اور ان کے تعلقات ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان اور بھارت کی جنگ تھی تب بھی ایک افغان وزیر اس وقت دلی میں موجود تھے. یہ افغان طالبان اصل میں پاکستان کے پریشر میں آ کے کوئی ایک آدھ کام ایسا کرتے ہیں کہ انہیں کوئی مہلت مل جائے، لیکن وہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو مسلسل بڑھا رہے ہیں. اور بھارت افغانستان میں اپنی موجودگی رکھ کے پاکستان کے خلاف مسلسل سازشوں میں ہے اور پاکستان کی سیکورٹی صورتحال کو وہ خراب کر رہے ہیں. ہاں، لیکن اب جب سے دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، پاکستان نے افغانستان کے اندر گھس کے مارنا شروع کیا ہے نا ڈرون سے اور ان سب سے، تو میرے خیال میں انڈینز بھی انسیف ہو گئے ہوں گے. اب ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے انڈر کور ایجنٹس بہت اوپنلی پھر رہے ہوں گے جیسے پہلے پھرتے تھے، یا بارڈر سے ادھر ادھر جا رہے ہوں گے. سرٹنلی کوئی کراس چیک اینڈ بیلنس بنا ہے. افغان انٹیلیجنس کے سربراہ جو ہیں وہ ملا وسیق، انہوں نے ایک الزام، ایک نیا بیانیہ بنانا شروع کیا اور اس کو بھارتی اور یورپی کچھ اکاؤنٹس جو ہیں اس کو ٹو کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ داعش جو ہے یا القاعدہ جو جیٹ سے ٹوٹنے والے دہشت گرد ہیں وہ افغانستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ کارروائیاں کر رہے ہیں. تو وہ اپنا الزام شفٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ ہمارے خلاف سازشوں میں ہیں. اور آج کی جو امریکی وفد کی آمد ہے وہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہمارے خلاف ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ ابھی تعلقات اچھے ہیں اور امریکہ کو ہمارے ساتھ ابھی اس کو ہماری ضرورت ہے. دیکھیں ٹی ٹی پی والا جو ایشو ہے نا، دیکھیں ٹی ٹی پی والے ایشو پر مجھے نہیں لگتا کہ امریکنز افغانستان کو سپورٹ کریں گے کہ ٹی ٹی پی کو جو سہولت کاری افغانستان سے مل رہی ہے، اور اب تو سیٹلائٹ اور ڈیٹا اور سب کچھ ایویڈنس، اتنا ڈیجیٹل ایویڈنس ایسا آ جاتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان جو ہے اس کو چھپا بھی سکتا ہے. اور نہ میری یہ رائے ہے کہ اس وقت چونکہ منرلز کی ڈیل ہے، ریئر ارتھ منرلز ہے، اور امریکنز کو پاکستان میں انریسٹ سوٹ کرتا ہے، لہذا میرے خیال میں امریکنز بھی ان کو یہی پیغام دیں گے کہ کیونکہ اس وقت انڈین سے کوئی اچھے تعلقات نہیں ہے. آج میں ٹرمپ کا بیان سن رہا تھا کہ وہ G7 کو اور نیٹو کو کہہ رہا ہے کہ بھارت کے اوپر ٹیرف لگائیں دب کے. ہاں جی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ 100% ٹیرف، لیکن اس نے بڑی زبردست بات کی ہے ٹرمپ نے. اس نے کہا کہ پہلے آپ لوگ لگاؤ گے تو پھر میں لگاؤں گا. اگر آپ جنگ ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے. اور کہ پھر اس وقت امریکنز کو انڈینز کے ٹرانس میں تو نہیں ہے نا، آپ یہ سمجھیں. نہیں، وہ اصل میں جو یورپ کے لیے مسئلہ ہے، بھارت پہ 100% ٹیرف لگانا مسئلہ نہیں ہے. یورپین جو ہیں وہ چائنا پہ 100% نہیں لگانا چاہتے، ان کی اپنی معیشت بیٹھ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے، لیکن انڈیا پہ تو لگائیں گے نا. نہیں، وہ اس دفعہ ٹرمپ نے کہا کہ چین اور انڈیا دونوں پہ لگائیں. تو ایک پہ لگا کر کہیں گے دوسرے سے بات چیت چل رہی ہے. یہ جیسے آپ یہ بتائیں، جب ٹرمپ نے انڈیا پہ لگایا تو چین پہ لگایا نہیں لگایا.
اب اس نے کنڈیشنل کر دیا, اس نے کہا کہ آپ لوگ پہلے لگائیں, آپ لگاتے ہیں تو میں آؤں گا ورنہ میں نہیں آؤں گا. وہ انڈیا پہ لگا کر کہیں گے کہ ہم نے لگا دیا, آپ بے فکر رہیں. آدھی بات مان لیں گے, آدھی پہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے. جو مجھے لگتا ہے چائنا پہ ٹیرف وہ کہیں گے پہلے امریکہ لگائے, پہلے آپ والی کھیل ہے. اچھا اب ہم ذرا آگے اور بات کر لیتے ہیں. نیپال میں بری وزیر اعظم آ گئی ہیں, اور آپ کہہ رہے تھے وہ خاتون چیف جسٹس کے آنے میں آئینی رکاوٹ ہے, لیکن وہی آ گئی ہیں. ہاں نہیں, وہ انہوں نے ایک عبوری سیٹ اپ بنا دیا ہے. اب انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے کہ مارچ میں الیکشن ہوں گے اور پارلیمنٹ آئے گی. اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ الیکشن کیسے, پھر بادشاہت کیسے بحال ہوگی اگر الیکشن ہونے ہیں تو کیا بنگلہ دیش میں یونس صاحب نے عبوری سیٹ اپ بند کر دیا, ختم کر دیا, فوج ہٹ گئی ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ عبوری سیٹ اپ لمبا چلے گا؟ مجھے لگتا ہے عبوری سیٹ اپ لمبا چلے گا. یہ جو جن زی کے پیچھے کچھ اور لوگ تھے, ان کے اپنے مقاصد ہیں. جن زی نے حماقت کی ہے, اپنے ملک کا نقصان کیا ہے, تباہ کیا ہے. اور اب نیپال ایسا ملک تھا جس میں جو مرضی ہو جائے, ان کی فوج نے کبھی سیاسی فیصلوں میں مداخلت نہیں کی تھی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نیپال میں فوج سیاسی فیصلے کر رہی ہے. ہاں, لیکن نریندر مودی نے خاتون چیف جسٹس کو کافی ویلکم کیا ہے. ہمارے وزیر اعظم نے بھی ٹویٹ کیا ہے. نہیں, پر ان کی تو بات ہوئی ہے نا آپس میں, ہم نے تو ٹویٹ ہی کیا ہے نا. ہم نے ٹویٹ کیا ہے. ہمارے ان کے ساتھ چونکہ روایتی طور پہ کوئی بہت زیادہ گرم جوش تعلقات نہیں ہیں, لیکن ہم نے بھی خیر مقدم کیا ہے. اور خیر مقدم تو ساری دنیا ہی کرے گی نا, لیکن ٹیکنیکل بات ہے. وہ خاتون چیف جسٹس نے بھی انڈیا کے حوالے سے ایک پازیٹیو انٹرویو دیا تھا. اور آج اصل میں نیپال کی جتنی ایلیٹ ہے وہ اس کی اسکولنگ, اس کی یونیورسٹی, اس کی تمام تعلیم جو ہے وہ انڈیا میں ہوتی ہے. یہ خاتون چیف جسٹس بھی وہیں سے پڑھ کے آئی ہیں. ان کی باقی جتنی بھی ایلیٹ ہے وہ انڈیا میں پڑھتی ہے, اور ان کے اپنے بچے سارے انڈیا کے. آج یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ کھٹمنڈو میں نوجوان جو ہیں وہ سڑکیں صاف کر رہے ہیں, سارا گند صاف کر رہے ہیں, چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں, وہ جن زی تو اب اس سے بری ہونا چاہتی ہے کہ ہم نے توڑ پھوڑ نہیں کی, ہمارے اندر کچھ عناصر گھس آئے تھے. ہوتا ہے اس میں عناصر گھس آتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جن زی اس سے بری و ذمہ ہو سکتی ہے. یہ ان لوگوں نے بہت اپنے ملک کے ساتھ خود ظلم کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, کل آپ سے دوبارہ بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.